لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور اس شخص کو رمضان سے فائدہ ملے گا جو یہ دوسرا کام بھی کرے گا، اور وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف کرے گا۔ ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے کہ ہم یہ روزے کیوں رکھ رہے ہیں۔ اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اپنے گناہوں کی جتنی بھی ہماری لسٹ ہے، فہرست ہے، اور جو اس کا بنڈل ہے اس کو جلا کے خاک کر دینا، وہ ممکن ہو پائے گا اس مہینے کے اندر۔ اگر ہم نے رمضان آنے سے پہلے یہ جو گناہوں کا بوجھ ہم نے 20 سال 30 سال 40 سال کا اپنے سروں کے اوپر اٹھایا ہوا ہے، اور اس بوجھ کے ساتھ ہم اس میدان میں اتریں گے عبادات کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی، تو ہم عبادات نہیں کر سکیں گے، اللہ کو راضی نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم اس کام کے لیے جا رہے ہیں، اس مہینے میں انٹر ہو رہے ہیں، تو اس گناہوں کے بوجھ سے ہم نجات پائیں، اللہ کو راضی کر کے خوش کر کے اس مہینے میں جائیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد کرے گا۔ ہم پورا عزم کریں گے اس مہینے کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اصلی و اسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ پروگرام کے شروع میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے ہدایت پانے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہم بھی اسے صحیح سیدھے ہدایت کے راستے کی اوپر چلا دیتے ہیں، ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کرنے والے محسنین جو ہیں ان کو بہت اچھا بدلہ دینے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ محنت کے بغیر ممکن نہیں۔ تو دنیا اور آخرت کی بھلائی کیسے ممکن ہے کہ بغیر محنت کیے ہمیں مل جائے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقرب بنیں، اللہ ہم سے محبت کرنا شروع ہو جائیں، ہم ہدایت کے راستے پر چلیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دیں، والذین جاہدوا، ہمیں جہاد کرنا پڑے گا، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے نفس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں اولاد اور مال کے فتنے کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ کی طرف دوڑنا پڑے گا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پتہ چلے گا کہ کون کھوٹا ہے اور کون کھرا ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انفال میں یہ فرماتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ جان لو لوگو کہ یہ جو تمہارے مال ہیں، جو تمہاری اولاد ہے، یہ تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے ایک آزمائش بن جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، جو نیک اعمال ہیں، جو ان کا اجر عظیم ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ تو یہی ہماری اولاد، یہی مال اور دنیا کی جو طرح طرح کی آزمائشیں ہیں، یہ ہمیں اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہمارا نفس،
اس کے اندر ابھرنے والی خواہشات جس کے آگے ہم گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، تو یہ ہمیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی ہدایت کی طرف بڑھنے سے روکتی ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو جو بھی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے ہدایت کی طرف رستہ دکھا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بہت کوشش کی اللہ کی طرف جانے کی لیکن مجھے ہدایت نہیں مل رہی، ایسا نہیں ممکن۔ جب انسان ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف آتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے اس انسان کی طرف، یعنی کہ انسان کی سپیڈ سے ڈبل سپیڈ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قریب آتے ہیں، یعنی کہ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہ آیت میں نے شروع میں اس لیے تلاوت کی کہ اگر ہم اس آنے والے رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ رمضان پچھلے رمضانوں کی طرح سے نہ ہو جو آیا اور ایک مہینہ گزر گیا، بلکہ یہ رمضان ہماری زندگی کو بدلنے والا ہو، اس رمضان میں ہمیں ہدایت مل جائے، ہدایت کے راستے پر ہم چل پڑیں، تو ہمیں جہاد کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائیں گے۔ تو آج کا میرا موضوع بھی یہی تھا کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، رمضان جیسے مہینے کا ویلکم کیسے کیا جائے۔ تو اس میں چند باتیں میں آپ بھائیوں کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا۔ پہلی چیز تو یہ، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ رمضان کا مطلب بہت سارے علماء نے بہت ساری کتابوں میں مختلف بتایا ہے۔ بہرحال ان سب کی روٹ جو ہے، جڑ جو ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہی ہے، اور وہ یہ ہے، کچھ نے کہا کہ رمضان کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا، خاک کر دینا، گناہوں کو مٹانا۔ کچھ نے کہا کہ اللہ کو راضی کرنا۔ تو اس کا جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، عبادت کے ذریعے اپنی گناہوں کو معاف کروا لینا اللہ تعالیٰ سے، اپنے گناہوں کی جتنی بھی ہماری لسٹ ہے، فہرست ہے، اور جو اس کا بنڈل ہے اس کو جلا کے خاک کر دینا، وہ ممکن ہو پائے گا اس مہینے کے اندر۔ اس لیے اس کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان رکھا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان اور زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے تب سے مہینوں کی تعداد 12 رکھی گئی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام بتا رہا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے تب سے مہینوں کی تعداد کا شمار 12 رکھا گیا ہے۔ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اس میں کچھ حرمت والے مہینے ہیں، کچھ رمضان جیسا ایک مہینہ ہے، شعبان ہے، اور بہت سارے مہینے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب مہینے جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، لیکن ان میں کچھ مہینوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے۔ جیسے کچھ نبیوں کو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کچھ رسولوں کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ انبیاء کو، رسل کو اولو العزم بنایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو بھی دوسرے مہینوں پر فوقیت دی ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک بہت اہم جو کام ہوا وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اس مہینے کے اندر۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور فرق کرنے والا ہے، یہ ہمیں بتانے والا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے۔ فرقان ہے، قرآن کا ایک اور نام فرقان ہے۔ تو یہ قرآن رمضان کے مہینے میں آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوا لوح محفوظ سے۔
قرآن کی اصل کاپی کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں، وہاں سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور اس کے بعد 23 سالوں میں تقریباً وقتاً فوقتاً ایک ایک آیت، ایک ایک سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوتا رہا، اور 23 سال لگے مکمل قرآن پاک لوگوں تک پہنچنے میں۔ تو یہ قرآن پاک کا جو نزول ہوا وہ رمضان کے اندر ہوا، رمضان کے مہینے میں ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری چند راتوں میں، بلکہ طاق راتوں میں سے کسی رات میں اس کا نزول ہوا ہے، اس لیے یہ مہینہ بہت برکت والا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کا تعلق قرآن کے ساتھ بن جاتا ہے، جس چیز کا تعلق قرآن کے ساتھ بن جاتا ہے، جس انسان کا، جس فرشتے کا، جن لوگوں کا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسیپشنل بنا دیتے ہیں، وہ عام نہیں رہتے، وہ خاص ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی اپنے آپ کو اس قرآن کے ساتھ منسلک کریں، اور یہ رمضان ایک بہت اچھا مہینہ ہے، ایک بہت اچھی پاسبلٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میں کریں، اور اسی لیے رمضان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے بھی فرض کیے گئے، اور ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد بھی بتایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ہی آیت کے اندر، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، فرض کیے، یہ سب بھائی سمجھ لیں، فرض کیے ہیں۔ فرض جو ہوتا ہے اس کو چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے۔ آج کل ہر دوسرے بھائی سے پوچھو تو اس نے روزہ نہیں رکھا ہوتا، اتنی گرمی بہت زیادہ ہے، روزے نہیں رکھے جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تم پر فرض کیے ہیں۔ فرض کو چھوڑنے والا بغیر کسی وجہ کے، جو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وجوہات بتائی ہیں، کوئی مسافر ہو سکتا ہے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، لیکن فرض کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ اور ایک روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک روزے کا جو ثواب ہے، اگر انسان اس کو جان بوجھ کر ضائع کر دیتا ہے، ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس کا ثواب اس کے برابر نہیں ہو سکتا جتنا ایک روزے کا ثواب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں، جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، جیسے داؤد علیہ السلام کی امت پہ فرض کیے تھے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، ایک دن رکھتے تھے، ایک دن۔ بنی اسرائیل پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح اب تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم فاقہ کشی کرو، تم جو ہے وہ کھانا نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر للہیت پیدا ہو، خوف خدا پیدا ہو تمہارے اندر، کہ ایک انسان سب چیزیں ہونے کے باوجود، فریج میں ٹھنڈا پانی ہونے کے باوجود، کھانا پڑا ہونے کے باوجود، اللہ کے خوف سے کوئی کام کرنے سے ڈر جاتا ہے، یہی تقوی ہے۔ تو جب 30 دن ہم تم سے یہ کام کروائیں تو تمہاری پریکٹس ہو جائے گی کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تب بھی ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ یہ مقصد ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ پر دیکھ رہے ہیں۔ جیسے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، کہ بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور کسی چٹان کے اندر ہو، اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ اَوْ فِي الْأَرْضِ، یا آسمان و زمین میں کہیں پر بھی پڑی ہو، ذرے کے برابر ہو، رائی کے دانے کے برابر، یأتی بہا اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے لے آئے گا قیامت۔ یہ تقوی، یہ خوف انسان کے جب دل میں ہوتا ہے، یہ پیدا کرنے کے لیے روزہ آیا، یہ پریکٹس کروانے کے لیے روزہ آیا۔ حالانکہ کھانے کو تو ہمیں بلکہ رمضان میں زیادہ چیزیں ملتی ہیں، صبح بھی زیادہ چیزیں اچھی، عام دنوں میں شاید اچھا ناشتہ نہیں ملتا، لیکن رمضان میں کتنی اچھی سحری مل جاتی، افطاری میں کتنی چیزیں مل جاتی ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دن کے وقت بھوکے رہیں، مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہاری ایک ٹریننگ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں نے جس طرح کھانے پینے سے بچنا ہے، یا شادی شدہ لوگوں نے اپنی
جو ہے ازدواجی زندگی میں محتاط رہنا ہے، اسی طرح عام دنوں میں بھی مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے غلط کام نہیں کرنا۔ تو جس طرح سے ہم اپنے کاروبار کی پلاننگ کرتے ہیں، بزنس کی پلاننگ کرتے ہیں، اس کے کچھ خاص موسم ہوتے ہیں کہ سردیوں میں ہم یہ کام کریں گے، گرمیوں میں ہم یہ کام کریں گے، ہم فلاں ریڈی لگائیں گے، ہم فلاں دکان کھولیں گے، ہم فلاں مال میں شاپ کھولیں گے، فلاں موسم میں کریں گے۔ تو یہ رمضان ہمیں بتاتا ہے کہ یہ موسم آ گیا ہے کہ تم اپنے نفس کی پاکیزگی اختیار کرو، اپنے نفس کو ذرا، اپنے نفس کے بارے میں جانو، اپنی روحانی ہیلتھ کو بہتر بناؤ۔ یہ ہمیں یہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ باقی دنیاوی کاروبار اور بزنس کے لیے تو تم بہت پلاننگ کرتے ہو، آؤ یہ ایک مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر تم اپنے نفس کو کیسے پاک کر سکتے ہو، اپنی روحانیت کو کیسے امپروو کر سکتے ہو، تو یہ مہینہ جو ہے یہ ہمارے لیے آ رہا ہے۔ اور ایک بات ہم یہ یاد رکھیں، ہم سب لوگ ادھر موجود ہیں آج، پچھلی بھی استقبال رمضان میں نے ایسے ہی ایک درس دیا تھا۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں ادھر تھے۔ ایک منٹ ہم سوچیں، کتنے ہی ہمارے رشتہ دار، کتنے ہی بھائی پچھلے رمضان میں تھے، لیکن اب وہ ہمارے اندر نہیں ہیں۔ اب ان کے پاس وہ چانس نہیں ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے اپنے آپ کو معاف کروا لیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت خوب کر لیں، اس مہینے سے فائدہ اٹھا لیں۔ ان کے پاس اب یہ چانس نہیں ہے۔ کچھ تو فوت ہو گئے، کچھ بیمار ہو گئے، ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ وہ اب دوبارہ سے اس لیول کے صحت یاب نہیں ہو سکتے، وہ کھڑے ہو کے عبادات کریں، تراویح پڑھیں، نماز پڑھیں، اذکار کریں۔ یا کچھ لوگ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، پچھلے رمضان میں طاقتور تھے، اب اور کمزور ہو گئے اور عبادت نہیں کر سکتے۔ تو اس چیز کو ہم غنیمت جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور چانس دیا کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو آج کل موبائل پہ پتہ لگ جاتا ہے یا خبریں آ جاتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا خود اہتمام کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث 2514 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزے رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو، یعنی کہ روزے رکھنا چھوڑ دو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا اہتمام کرتے تھے، چاند دیکھتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے، چاند دیکھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اے اللہ، تو نے ہمارے اوپر یہ جو چاند نکالا ہے اس کو امن والا، سلامتی والا، ایمان والا چاند ہمارے لیے بنائیں اور باعث برکت اس کو بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے حوالے سے کچھ خوشخبریاں دیں اور کچھ بد دعائیں بھی کیں۔ آئیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی، اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارنے لگتی ہے اس مہینے کے اندر، اور کہ کون لوگ ہیں جو آ کے اپنے گناہوں کو جو ہے وہ بخشوائیں اور اللہ کی عبادات کریں زیادہ سے زیادہ۔ مسند احمد کی حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو وہ یقیناً محروم رہا۔ کیا فرمایا آخر میں؟ کہ جو اس مہینے سے محروم رہا، اس مہینے کی بھلائی بھی نہ پا سکا، تو یقیناً وہ محروم ہی رہا، وہ پھر بدبخت ہی رہا۔ اس کے ساتھ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جوڑتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اس مہینے کے ملنے کے باوجود بھی محروم رہتے ہیں۔ اللہم لا نجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی ایک سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہیں، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہیں اور تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہیں۔ پہلی سیڑھی پہ جب پاؤں رکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام، میں آپ کو حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے ماں باپ موجود ہوں، وہ ان کو پالے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ کما سکے تو برباد ہو جائے وہ شخص۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ فرشتے وہ ہیں جو اللہ کے حکم کے علاوہ خود بخود نہیں کچھ بولتے، جو اللہ کا آرڈر آتا ہے وہ بولتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی زندگی میں بوڑھے والدین ہوں، دونوں یا ایک، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، برباد ہو جائے وہ شخص، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آمین، کہ برباد ہو جائے وہ شخص۔ اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا۔ ہماری زندگی میں کتنے رمضان آ چکے ہیں اور آگے چلے گئے، ہم نے وہی کام جاری رکھے، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے گناہ بخشوا کر، تو برباد ہو جائے وہ شخص۔ اور وہ رحمت للعالمین جو لوگوں سے بہت نرم اور شفیق ہیں، وہ آگے سے کہہ رہے ہیں آمین، ہاں برباد ہو جائے وہ شخص کہ اتنا زبردست اپرچونٹی بھی ملے تو وہ اس کو اویل نہیں کر سکا۔ اور پھر تیسرا، جس کے سامنے میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، برباد ہو جائے وہ شخص۔ اس پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت اور ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ جس سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ غریب ہو یا امیر ہو، وہ کوشش کرے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا، اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے چند باتیں میں آپ سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم اس مہینے سے پہلا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پہلی چیز اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے، وہ ہے کہ اپنے عمل میں خلوص پیدا کریں، اپنے عمل کو ہم خالص کریں۔ ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے کہ ہم یہ روزے کیوں رکھ رہے ہیں، ہم دکھلاوے کے لیے نہیں رکھ رہے۔ ہم زکوٰۃ جو دے رہے ہیں اس لیے نہیں دے رہے کہ لوگ کہیں گے واہ جی واہ حاجی صاحب بہت بڑے حاجی صاحب ہیں، نہیں لائنیں لگائی ہوئی ہیں گھر کے باہر اس لیے زکوٰتیں دے رہے ہیں اس مہینے، نہیں، اپنے عمل کو ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ راتوں کو تراویح پڑھ لیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے اللہ کی عبادت کی جائے۔ ایک برتن ہوتا ہے نا، سلف صالحین کہتے ہیں ایک برتن اگر صاف ہوگا تو اس کے اندر جو سامان ڈالیں گے، آپ دودھ ڈالیں گے گلاس کے اندر، وہ دودھ بھی صاف رہے گا۔ لیکن برتن خود اگر اندر گندا ہوگا، آپ اس میں دودھ ڈالیں، آپ پئیں گے؟ دودھ تو صاف تھا، آپ پئیں گے اس دودھ کو؟ آپ کہیں گے نہیں، گندا ہو گیا، گندے برتن میں آ گیا۔ انسان اندر سے اگر گندا ہوگا تو وہ صحیح کام نہیں کر سکے گا، اس کو اس کے عمل کا وہ اجر ہی نہیں مل سکے گا۔ تو لوگ عموماً یہ بات کرتے ہیں کہ پہلے سلف صالحین تھے، صحابہ کرام تھے، ان کی زندگیوں میں اتنی برکت نظر آتی ہے، وہ اتنے اچھے اچھے کام کیسے کر کے چلے گئے، وہ اتنے بڑے بڑے کام اپنی چھوٹی چھوٹی زندگی میں کیسے چلے گئے کر کے؟ تو بات یہ تھی کہ ان کے عمل میں بہت اخلاص ہوتا تھا۔ وہ قرآن پڑھتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قرآن سنتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عبادات کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، زکوٰۃ صدقات کچھ بھی کرتے تھے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ اس لیے ان کے عمل میں، ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ برکات نظر آتی تھیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ انسان تقوی اختیار نہیں کر سکتا، متقی نہیں بن سکتا اگر دکھلاوا اور شہرت جو ہے اس کی نیت کے اندر۔ انسان کو اپنے اوپر کام کرنا ہوگا، اللہ کا خوف اندر لانے کے لیے دکھلاوا اور شہرت ان چیزوں سے بہت دور رہنا پڑے گا۔ اور اس حوالے سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے نیت میں دکھلاوا آئے، اگر ہماری نیت کے اندر
یہ شہرت کا عنصر آنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ یہ دعا پڑھے انسان تو اس کے یہ دعا کا ویسے مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کا ورد کیا جائے بلکہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے تو انسان کے اندر سے دکھلاوا اور شہرت جو ہے اور شرک جیسی جو بیماریاں وہ ختم ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہر شخص کو یاد رکھنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں لے لے اس شرک سے جس کو میں نہیں جانتا۔ یہ شرک ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، میں جو کام کر رہا ہوں وہ بہت زبردست ہے۔ تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کہ انسان جو ہے وہ شرک سے بچے۔ دوسری چیز، پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی کہ نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اس شخص کو رمضان سے فائدہ ملے گا جو یہ دوسرا کام بھی کرے گا، اور وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف کرے گا۔ دل اگر گندا ہے، اس میں کسی کے لیے بغض ہے، کسی کے لیے کینہ ہے، کسی کے لیے عداوت ہے، تو وہ شخص اللہ کا محبوب بن ہی نہیں سکتا۔ یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے جس کے دل میں، جس کا دل لوگوں کے لیے صاف ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث جس میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی دروازے سے انٹر نہیں ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ باقی صحابہ دیکھنے لگے کون جنتی ہوگا۔ ایک صحابی اندر تشریف لائے، باقی صحابہ نے دیکھا کہ یہ عام ہماری طرح کہیں ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ بھی پڑھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت دے دی کہ یہ جنتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا معمول زندگی کیا ہے۔ ایک صحابی ان کے ساتھ جا کے رہے، رات پوری رہے، تو انہوں نے دیکھا تہجد پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، وہی ایک سسٹم ہے جس سے ہم چل رہے ہیں۔ لیکن پھر آخر میں پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کوئی خاص ایسا عمل کرتے ہیں جس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دے دی، یعنی کہ اللہ کے محبوب بن گئے، اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی محبت کرنا شروع ہو گئے ہیں، آپ وہ کیا عمل کرتے ہیں؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں کہ اگر کسی نے میرے سے برا کیا میں اس کو معاف کرتا ہوں، کسی کے بارے میں بغض، کینہ، عداوت میں اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا۔ ایک دن میں جو کچھ بھی ہوتا ہے رات کو بس سب کو معاف کر دیتا ہوں کہ میں نے اللہ واسطے سب کو معاف کیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کو اپنا محبوب بنا لیا، اس کو جنت کی بشارت دے دی تھی کہ وہ اپنے دل میں کسی کے لیے عداوت یا بغض نہیں رکھتے۔ تو اپنے دل کو صاف کریں ہم اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ورنہ یہی ہوگا کہ روزے کی حالت میں بھی ہم غیبت کر رہے ہوں گے، چغلی کر رہے ہوں گے، لوگوں کی جو ہے برائیاں کر رہے ہوں گے اور اپنے روزوں کو تباہ کر رہے ہوں گے۔ تیسری چیز، اپنے گناہوں سے توبہ۔ اگر ہم نے رمضان آنے سے پہلے یہ جو گناہوں کا بوجھ ہم نے 20 سال 30 سال 40 سال کا اپنے سروں کے اوپر اٹھایا ہوا ہے، اور اس بوجھ کے ساتھ ہم اس میدان میں اتریں گے عبادات کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی، تو ہم عبادات نہیں کر سکیں گے، اللہ کو راضی نہیں کر پائیں گے۔ اس گناہوں کے بوجھ سے چھٹکارا حاصل کریں، جس کو آپ نے معاف کرنا ہے اس کو معاف کریں، اپنی زندگی کو آسان کریں اور خود اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اور توبہ کی شرائط شاید آپ کو یاد ہو، میں نے ایک پروگرام میں بتائی تھی مختصراً یہ کہ پہلی چیز انسان جو توبہ کرے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے گی، میں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کر رہا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اصل میں اعتراف کرنا ہی تو توبہ ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اچھا، تیسری چیز ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے۔ توبہ جو ہے وہ ندامت کا ہی نام ہے کہ جب انسان کے اندر شرمندگی آ گئی تو وہی توبہ ہوتی ہے، ندامت ہونی چاہیے۔ گناہوں کو چھوڑنا اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ جو شخص گناہوں کو نہیں چھوڑتا اس کی توبہ کیسی توبہ؟ وہ 1000 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح گزار لے، 2000 مرتبہ گزار لے، لیکن وہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا
تو اس کی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، اور آئندہ برا کام نہ کرنے کا عزم کرے کہ اب یہ آج تک جو کچھ ہو گیا، آج کے بعد میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، آج کے بعد یہ میں گناہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یہ یاد رکھیے اس آیت کو سننے سے پہلے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ ہوتے ہیں، انسانوں سے ہی گناہ ہوتے ہیں، انسان بھول جاتا ہے، گناہ کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسے خطا کار، ایسے گناہ گار پسند ہیں جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، وہ لوگ جن سے کوئی بے حیائی کا کام، کوئی برائی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، او ظلموا، یا اپنے نفس پہ کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، انفسہم او ظلموا انفسہم، یا اپنے نفسوں پہ کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، وہ اللہ کو پھر یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ اس سے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا، ولم، یہ بڑی پیاری بات، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، پھر اصرار نہیں کرتے، یہ نہیں کہ آج گناہ کیا پھر توبہ، پھر گناہ کیا پھر توبہ، روزانہ کا معمول ہی ایک بندہ بنا لے۔ یہ لوگ اللہ کو پسند نہیں، پسند وہ ہیں جو گناہ ہو جائے، اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنے خوش ہوتے ہیں، ایسے بندوں سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو انعام دیتے ہیں۔ اتنی خوبصورت ایک آیت ہے سورہ فرقان کی، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں، غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اور کیا کر لیتے ہیں، اپنے عمل کو درست کر لیتے ہیں کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا۔ رمضان آنے والا ہے، اسی کی برکت سے یا اللہ مجھے اس بیماری سے، گناہ سے میری جان چھڑوا دے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم اس کے گناہ جو 30 سال 40 سال وہ گناہوں کا گٹھڑا اٹھا کے ہمارے پاس آیا تھا، اس کے سارے گناہوں کو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اتنے مہربان ہیں اللہ سبحانہ وتعالی، اتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کو ایسے لوگ اتنے زیادہ پسند ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کو یہ کہتے ہیں کہ آج اس بندے کو یہ یقین ہو گیا ہے نا جو مجھ سے توبہ کر رہا ہے۔ توبہ کا آپ کو پتہ ہے طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ انسان اگر واقعی سچی توبہ کرنا چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو طریقہ کار آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھا سا وضو کرے، 2 رکعت نفل پڑھے، اور اللہ کے آگے اپنے ہاتھ اٹھائے، اور پھر وہ جو شرائط پیچھے بتائیں کہ ندامت، شرمندگی کے آئندہ میں یہ ساری چیزیں ہوں اس کے اندر، اور پھر کہے رب اغفر لی، ایک دفعہ کہنا ہے، 1000 کی تسبیح نہیں پڑھنی، سارا دن تسبیح لیے نہیں پھرنا بازار میں کہ لوگ کہیں گے جی بڑا نیک ہے جی، ایک دفعہ کہنا ہے اللہ کے آگے، اللہم اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں میں اس بندے کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر فرشتوں کو کہتے ہیں
کہ آج اس بندے کو یہ یقین ہو گیا کہ میرا کوئی رب ہے. اللہ اکبر. اس بندے کو یہ یقین تو ہو گیا نا میرا کوئی رب ہے جس کے آگے میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں اور توبہ کر رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں, اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. یہ توبہ کا طریقہ کار ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا طریقہ. یہ کام ہم رمضان آنے سے پہلے کریں, اپنے گناہوں کا بوجھ اتاریں. اب ایک کھلاڑی ہے, اس نے میچ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں اترنا ہے, اور وہ اس کے پیچھے بوجھ, بیگ شیگ, اس کے ہاتھ میں بڑا کچھ ہے, وہ کھیل سکتے ہیں؟ نہیں کھیل سکتا گراؤنڈ. اس کو سب کچھ چھوڑ کے ادھر جانا پڑتا ہے تاکہ وہ فری ہو کے اپنا کام کرے, جس کام کی طرف فوکس کرنے وہ آیا. جو گیم کھیلنے کے لیے, کرکٹ فٹ بال کھیلیں گے, وہ اسی طرف فوکس کرے. اسی طرح اگر ہم اس کام کے لیے جا رہے ہیں, اس مہینے میں انٹر ہو رہے ہیں, تو اس گناہوں کے بوجھ سے ہم نجات پائیں, اللہ کو راضی کر کے, خوش کر کے اس مہینے میں جائیں, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. اس مہینے میں جانے سے پہلے ہم اپنے وقت کی بھی تنظیم کریں, یعنی کہ اپنے وقت کو پلان کریں. کرنے کے کیا کام, بڑے بڑے کام جس مہینے میں کرنے کے, کہ ہم نے نمازیں وقت پہ پڑھنی ہیں. اور یہ کام ویسے اس مہینے کے نہیں ہیں, یہ تو انسان کی ساری زندگی کی روٹین ہوتی ہے کہ انسان نماز وقت پہ پڑھے. اذان ہو جائے اسی وقت نماز کی تیاری شروع کیجیے. اذان اسی لیے ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں جب پہلی رکعت کھڑی ہوگی تو اس وقت گھر سے نکلنا ہے. نماز اذان ہو جاتی ہے. باہر دبئی اور سعودی عرب, ان ملکوں میں تو نماز اذان سے پہلے ہی لوگ آ جاتے ہیں مسجد کے اندر, پہلے ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ 1:30 بجے نماز ہے, بس 12:45 بجے تیاری شروع کر دیتے ہیں نماز کے لیے, جاتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. تو نمازیں وقت پہ ادا کی جائیں. نماز کے بعد کے اذکار کیے جائیں, یہ نہیں کہ سلام پھیرا اور بھاگے نماز سے. اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے موبائل فرشتے ہیں, کیا ہیں؟ موبائل فرشتے, جو گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر, جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو. یا جیسے آج یہ محفل ہو رہی ہے قرآن کی, اللہ کی, گھومتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں ایسے کہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. کوئی شخص بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے, کچھ گیدرنگ میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں اور ڈھونڈ کے پھر ادھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس شخص کو بخش دے, یا اللہ اس پہ رحم فرما, اس پہ فضل فرما. وہ فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جب سلام پھیریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سلام پھیرتے اور بھاگنے کی کرتے ہیں, دوڑنے کی کرتے ہیں. اس جگہ پہ بیٹھے رہنا چاہیے, ذکر اور اذکار کرنا چاہیے. اس مہینے میں ایک کام جو عام دنوں میں ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, تہجد کی نماز, اس کا اہتمام کریں. ہم سب سحری کے وقت اٹھے ہوتے ہیں, تو وہ 2 نفل جن کے پڑھنے والے جو ہیں وہ اللہ سے جو مانگیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عطا کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز رات کو آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور منادی کرواتے ہیں, کوئی ہے جس کو رزق کی تنگی ہے وہ مجھ سے مانگے, میں اس کو رزق عطا کروں. کسی کی صحت کا مسئلہ ہے وہ صحت مانگے. کوئی ہے پریشان جس کی پریشانی کو میں حل کروں. یہ اللہ تعالیٰ روز یہ کام کرتے ہیں, اور ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم سوئے ہوتے ہیں. رمضان کے مہینے میں تو ہم سحری کے وقت جاگ رہے ہوتے ہیں. ہم اس کی روٹین بنائیں کہ ہم اٹھ کے فوراً سے 2 رکعت نفل پڑھیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کریں. اس وقت ہماری دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, جس وقت ہم پراٹھے کھانے میں مصروف ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نوافل کی کثرت کریں. قرآن کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف قرآن کا ایک دور کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ ایک دور کرتے ہیں, جو بخشے ہوئے بخشائے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ آخری سال میں نے 2 دفعہ دور کیا. جب میرا آخری سال تھا اس میں میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کتنی دفعہ قرآن مکمل پڑھا؟ 2 دفعہ. اور ہمیں کتنی دفعہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اور ہم کتنی دفعہ, ایک دفعہ بھی مکمل نہیں کرتے, 22ویں سپارے کے بعد ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں. چلو جی اب تو آخری دن آ گئے, عید کی تیاریاں شروع ہو گئیں, چھوڑو جی پھر اگلے سال مکمل کریں گے. قرآن کو پڑھا جائے, اس کے ساتھ جوڑا جائے, اس کے ساتھ تعلق بنایا جائے. یہ ہمارے جو ہے وہ درجات کو بھی بلند کرے گا. اور کچھ کاموں کی میں نے لسٹ بھی بنائی تھی, وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جو کرنے کے کام ہیں. شعبان کا تو مہینہ اب گزر گیا, اس کے ویسے روزے رکھے جاتے ہیں, زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں.
ایسی کتابیں، ایسے لیکچر، ایسے دروس یوٹیوب پہ آپ سنیں جس میں رمضان کی باتیں ہو رہی ہیں. ایسی محفلوں میں بیٹھیں، ایسے دوستوں میں بیٹھیں، یا دوستوں میں اگر بیٹھیں تو بات چیت کریں اس مہینے کے بارے میں، اس کی یادوں کو تازہ کریں کہ اس مہینے میں کیا کہ جیسے ابھی ہم نے بہت ساری باتیں کی کہ اس مہینے کی کیا باتیں، اس میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس میں کیا کیا ہوتا ہے. اس طرح کی باتوں کی محفلوں میں بیٹھیں تاکہ اس مہینے کی باتیں دوبارہ سے ریکال ہوں، دوبارہ سے ہمارے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو. اس کے علاوہ لوگوں کو ایسی ویڈیوز فارورڈ کریں، جیسے پہلے زمانے میں کہتے تھے ایسی کتابیں لوگوں کو گفٹ کریں جن میں رمضان کی باتیں لکھی ہوں، رمضان کے اندر کرنے کے کام لکھے ہوئے ہوں، آخری راتوں میں پڑھنے والی جو ہیں وہ دعائیں لکھی ہوئی ہوں. اس طرح کی چیزیں ڈسٹریبیوٹ کریں. ایسے آج کل کے دور میں تو بہت آسان ہے، ہم ویڈیو دیکھیں اور ساتھ ہی ہم شیئر کا بٹن دبا دیں، ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اوتھینٹک، ہاں بات جو ہے وہ اوتھینٹک ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے، ایسے نہیں سنی سنائی باتوں کو آگے فارورڈ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ گھروں کا جو سامان ہم نے لینا ہے وہ ابھی سے لے لیا جائے. عید کے جو کپڑے ہم نے لینے ہیں وہ ابھی سے لے لیے جائیں، ابھی بھی 2-3 دن پڑے ہوئے ہیں، بجائے یہ کہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم بھاگے جا رہے ہیں جی افطاری کے بعد روزانہ بازاروں میں کوئی جوتی لینے جا رہا ہے، کوئی یہ رہ گیا وہ رہ گیا. ان چیزوں سے جان چھوڑائیں. اپنے جو گھروں کی صفائی کرنی ہے وہ ابھی سے کریں. اپنے جو صدقہ اور خیرات رمضان کے اندر کرنے ہیں اس کی پلاننگ کی جائے کہ میری کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اس بارے میں سوچیں میں نے کہاں کہاں ڈسٹریبیوٹ کرنی، کس کو زیادہ دینی، کس کو کم دینی. صدقہ اور خیرات کی جو ہے وہ پلاننگ کی جائے اور اس کے ڈسٹریبیوشن کا حساب کتاب لگایا جائے. اور پھر رمضان کے مہینے میں روزانہ میں نے کیسے اپنے ٹائم اسکیجول بنانا ہے اس کے بارے میں سوچا جائے. گھنٹوں ہم شارٹس اور یوٹیوب کی شارٹ ویڈیوز دیکھنے میں گزار دیتے ہیں. کتنی دیر ہم لگا دیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے رمضان کے مہینے میں، صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے، فجر کے بعد ہم نے کیسے قرآن اس وقت پڑھنا ہے یا کیا کرنا ہے، کب درس سننا ہے، کب کسی دورہ قرآن میں جانا ہے، تراویح کب پڑھنی ہے، کھانا کس وقت پکانا ہے اگر خواتین ہیں، ٹھیک ہے. تو ابھی سے اس کی پلاننگ کی جائے. دن کے اوقات کی جو تقسیم ہے، تنظیم ہے، پلاننگ ہے اور سارا کچھ جو ہے وہ ابھی سے کیا جائے. اور یہ آخری بات جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس چیز کا پختہ عزم کریں، ارادہ کریں پورے کا پورا کہ یہ رمضان پچھلے رمضان جیسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہم پیچھے 25-30 رمضان گزار آئے جن میں ہم نے کوئی خاطر ہوا کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے ہم اللہ کو راضی کر لیں، جس سے یہ مہینہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس مہینے میں نہیں بخشوایا اپنے آپ کو اس کے بارے میں بربادی کی دعا کر رہے ہیں، بد دعا کر رہے ہیں، پہ آمین کہہ رہے ہیں اس بد دعا پہ. ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں. ہم پورا عزم کریں کہ اس مہینے کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے. اور اس کی باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں. اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، اپنی عبادات کو بہتر بنانا ہے، اپنے ایمان کو بڑھانا ہے. ان تینوں ڈائریکشنز میں ہم کام کریں. اخلاق کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، رمضان کا ہم روزہ رکھتے ہیں تو ایسے جیسے ہم دوسرے کے اوپر احسان کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم سے بات نہ کرنا، ہمارا روزہ ہے. ابھی میرا روزہ نہ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا. ہم اور غصے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اپنا روب جھاڑ لیتے ہیں کہ بھائی ہمارا روزہ ہے. اپنے اخلاق کو بہتر، یہ رمضان ہمارے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے، تقویٰ ہمارے اندر یہی جو چیز پیدا کرے گا کہ اس سے ہمارے اخلاق بھی بہتر ہوں گے، ہماری عبادات بہتر ہوں گی اور ہم ایمان میں جو ہے یہ رمضان ہمارے اضافے کا باعث بنے. اس رمضان کے گزرنے کے بعد ہماری زندگی بدل چکی. یہ ارادہ ہم کریں اس رمضان کے اندر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.